الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ۔ پیج نمبر 126 تک ہم پہنچ چکے تھے، تو پروردگار عالم کے نام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ پیج نمبر 126۔ اس مقام پر پہلے گروہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ قدسیہ تعینات اور ملابس مخلوقات اور جلوہ گاہ حقائق و منزل رقائق کے آئینے میں ظہور ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب سے پست ترین زمین پر بھی رسی لٹکاؤ تو یقیناً وہ اسی مقام پر پہنچے گی جہاں پر خدا کا وجود ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت یونس علی نبی اللہ علیہ السلام کا معراج مچھلی کے شکم میں ہوا، جبکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج عالم جبروت سے بالاتر مقام کی جانب عروج کے ساتھ ہوا۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ سلسلہ موجودات عالم امر و خلق سے ایجاد ہوتا ہے۔ حضرت حق کے تمام مراتب بے فعل خلق و امر کے درجات میں ہیں، اور بذات خود حق تعالیٰ جہاں و جہانیان سے منزہ ہے، اس بات سے بالاتر ہے کہ پست مخلوق کی محفل میں اترے، کجا تراب اور کجا رب الارباب۔ اور تم تائید رحمانی اور نفس رحمانی سے جو کہ یمن القدس سے حاصل ہوتی ہے یہ جان چکے ہو کہ مقام مشیت مطلقہ و حضرت الوہیت چونکہ ذات احدیت میں مستحلق اور انیت صرف میں از خود رفتہ ہے، اسی لیے اس کا کوئی حکم نہیں، اور وہ ایک معنی حرفی اور غیر مستقل ہے جو عزت خود سے خدائے تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اور اب تم جان لوگے کہ تم نشات میں سے ہر نشات میں موجودات خاصہ ظاہر ہوئے ہیں، اور مراتب میں سے ہر مرتبہ میں انوار متعینہ نمایاں ہوئے ہیں جو کہ سب کے سب حضرت الوہیت میں مستحلق ہیں، کیونکہ مقید ظہور مطلق بلکہ عین مطلق ہے، اور قید ایک اعتباری امر ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تعینات امور اعتباری ہیں، اور جہاں اس بات سے اعتباری ہے کہ وہ تعین کل ہے، پس جہان آفرینش آزاد لوگوں کی نگاہ میں اعتبار در اعتبار اور خیال در خیال ہے، پس وجود اپنی طرف سے اور اپنے نزدیک برحسب ذات کوئی حکم نہیں رکھتا، بنابراین حکم الہی پر لازم ہے کہ تعینات کو حضرت احدیت میں مستحلق نہ دیکھے، نہ یہ کہ اپنی دائیں آنکھ کو سب پر رکھے اور پھر تنہا بائیں آنکھ سے جہان وجودی کا مشاہدہ کرے۔ اسی طرح عارف صاحب شہود کو چاہیے کہ کثرات پر توجہ کرے اور دیدہ چپ سے تعینات کو بھی دیکھے۔ اور اجمال مطلب یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کا مقصود و مرام ایک ہی چیز ہے، لیکن غلبہ حکم و سلطنت الگ ہے۔ اب یہاں پر پھر آگے رائٹر یہ لکھتے ہیں، اس نے عوالم پائیں و صحرائے ظلمات میں نزول کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے بہت معذرت، پیج کیونکہ یہ پی ڈی ایف ہے اور وہ میں موبائل میں پڑھ رہی ہوں تو تھوڑا سا بھی میرا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہ پیجز اوپر ہو جاتے ہیں۔ ہم پیج نمبر 127 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ اور اب تم جان لو کہ تمام نشات میں سے ہر نشات میں موجودات خاصہ ظاہر ہوئے ہیں، اور مراتب میں ہر مرتبے میں انوار متعینہ نمایاں ہوئے ہیں جو کہ سب کے سب حضرت الوہیت میں مستحلق ہیں، کیونکہ مقید ظہور مطلق بلکہ عین مطلق ہے، اور قید ایک اعتباری امر ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تعینات امور اعتباری ہیں۔ اور جہاں اس بات سے اعتباری ہے کہ وہ تعین کل ہے، پس جہان آفرینش آزاد لوگوں کی نگاہ میں اعتبار در اعتبار اور خیال در خیال ہے، پس وجود اپنی طرف سے اور اپنے نزدیک برحسب ذات
کوئی حکم نہیں رکھتا، بنا بنی حکم الہی پر لازم ہے کہ تعینات کو حضرت اہدیت میں مستحلک نہ دیکھے۔ یہ میں پورا ریپیٹ ہو رہا ہے تاکہ میں اس کو وہ کر سکوں، وہاں سے جوائن کر سکوں کہ جہاں سے یہ مس ہو رہا تھا۔ اپنی دائیں آنکھ کو سب پر رکھے اور پھر تنہا بائیں آنکھ سے جہان وجودی کا مشاہدہ کرے، یہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح عارف صاحب شہود کو چاہیے کہ کثرات پر توجہ کرے اور دیدہ چپ سے تعینات کو بھی دیکھے۔ اور اجمال مطلب یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کا مقصود مرام ایک ہی چیز ہے، لیکن غلبہ حکم و سلطنت و وحدت نے جو کہ عارف کے دل پر قائم ہے، اس کو کثرت سے محجوب کر دیا اور دریائے توحید میں غرق کر دیا ہے، اور یہ بات اس کو جہان و اہل جہاں سے غافل کر دیتی ہے۔ مقام تکثیر و حکم کثرت نے جو کہ حکیم پر چیرہ دست ہے، اس نے اس کو اظہار حقیقت سے روک دیا اور کمال توحید تک رسائی حاصل کرنے سے اور حقیقت تجرید سے محجوب کر دیا، اور یہ دونوں باتیں اس عدالت کے خلاف ہیں جس پر لطیفہ انسانیت کے ساتویں آسمان برپا ہے۔ پس اگر تیرے لیے ایسا دل ہے جو مقام توحید پر مستمکن ہے اور تو مرحلہ استقامت کو چھو چکا ہے، یہ وہی استقامت ہے جس کے متعلق رسول مقبول نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ پیج نمبر 128۔ وہ اسی آیہ کریمہ کے سبب فرمایا ہے کیونکہ آپ کی امت میں استقامت برداشت سے کم تر ہے، کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ ان کی امت استقامت تک رسائی حاصل نہ کر سکے گی، اور حق تعالیٰ نے استقامت حضرت کی امت سے چاہی ہے اور حضرت نے امت کی استقامت اپنے ذمہ لی ہے۔ بس تم اس حق کی پیروی کرو جو اس کے شایان شان ہے، اور اس حقیقت کی تصدیق کرو جو لائق تصدیق ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مشیت مطلق جو کہ ذات میں مستحلک ہے، اور ظل اللہ الاعظم اور حجاب اقرب اکرم ہے، اور سب سے پہلا ظہور اور تمام تر نور ہے۔ یہ مشیت مطلق جو کہ اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ حضرت اہدیت میں مستحلک ہے، اس نے عوام میں پائین و صحرائے ظلمات میں نزول کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بالاتر آسمانوں میں اور پائیں تر زمینوں میں حق اول کا مقام الوہیت ہے، ان کے لیے بذات خود کوئی حکم نہیں، بلکہ ان کے لیے خود ہی نہیں۔ بس اس معنی پر توجہ کرتے ہوئے اگر تم کہو کہ حق تعالیٰ تمام اکوان میں ظاہر ہے اور ملتبس بلباس عیان ہے، تم نے درست کہا، اور اگر تم کہو کہ حق تعالیٰ اتم جہان و جہانان سے مقدس ہے، پھر بھی تم نے درست کہا۔ بس تم پر لازم ہے کہ اس پائے اساس کو استوار رکھو اور اس مقام پر متحقق رہو، کیونکہ یہ ان علوم میں سے ہے جو دنیا و آخرت میں تجھ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب یہاں پر نمبر 1 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو اوپر انہوں نے آیہ کریمہ کا تذکرہ کیا تھا تو اس کے بارے میں ہے تھوڑا سا۔ آیہ کریمہ سے مقصود استاد محترم کے نظریے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس کو خود انہوں نے ایک دوسرے مقام پر شیخ عارف کامل، یعنی انہوں نے آیہ کریمہ سے مقصود فاستقم کما امرت ومن تاب معک ہے، یہ لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اور استاد محترم کے اس سے ہے، یعنی آیہ کریمہ کیا ہے؟ مقصود فاستقم کما امرت ومن تاب معک ہے، اور استاد محترم اپنے استاد کے بارے میں بتا رہے ہیں امام خمینی، اور استاد محترم کے نظریے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے جس کو خود انہوں نے ایک دوسرے مقام پر شیخ عارف کامل مرحوم شاہ آبادی سے نقل کیا ہے۔ اچھا، تو یہ رائٹر اپنا خیال بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کیسے بیان فرما رہے ہیں، یعنی امام خمینی نے جو آیہ کریمہ کے بارے میں کہا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل انہوں نے حاشیے میں دے دی ہے، یہ نیچے لائن ڈرا کر کے پیج کے، اور وہ پھر بتائیے۔ دوسرے مقام پر عارف کامل مرحوم شاہ آبادی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت قرآن کی 2 صورتوں میں وارد ہوئی ہے، ایک سورہ ہود میں اور دوسری سورہ شعراء میں، مگر سورہ شعراء میں
ومن تا با من کا جملہ نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت نے خصوصی طور پہ سورہ ہود کا نام لیا ہے۔ مترجم، یہ مترجم کی طرف سے تھی یہ عبارت جو میں نے پڑھی ابھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 129 پر۔ 129 پہ پورا کا پورا عربک میں ہے، 130 پر بھی پورا یہی ہے، 131 کے اینڈ میں جا کر ہیڈنگ آتی ہے جو اردو ترجمہ ان دونوں پیجز کا شروع ہو جاتا ہے، تینوں کا۔ حق تعالیٰ کی اپنے فعل کے ساتھ نسبت کی کیفیت، نور۔ اچھا، یہ نور جو ہے یہ مصباح جیسے پہلے آتی تھی نا، کہ جو بھی عبارت کا ترجمہ آتا تھا، عبارت آتی تھی، اس کی ایک ہیڈنگ ہوتی تھی اور پھر مصباح کر کے بتایا جاتا تھا۔ اب وہ مصباح نہیں ہے، اس کی جگہ پہ نور لکھا ہوا آتا ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن آ جاتی ہے۔ شائستہ تر ہے کہ ہم اہل حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان خردمند لوگوں کی زبان استعمال کریں جو کہ اہل سلوک ہیں، چونکہ عام مخاطبین کے لیے ان کا راستہ آسان تر ہے۔ پیج نمبر 132۔ ہر چند اہل اللہ کا راستہ آسان تر ہے اور نزدیک تر ہے، چونکہ یہ لوگ چہرے دلدار سے نقاب اٹھا چکے ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں کہ چونکہ تعالیٰ ہر قسم کی وجہ جہت سے کمال تقدیس میں ہے اور ہر قسم کے مکان و مکانیت سے منزہ ہے اور حد زمان و زمانیت سے مبرہ ہے، اسی وجہ سے اس کی نسبت اس کے فعل کے ساتھ اس طرح نہیں جس طرح کے دیگر فاعلوں کی نسبت اپنے افعال کے ساتھ ہے، چونکہ دیگر ہر فاعل قید ماہیت میں ہے، اس پر تعین ہے، اس کا مقام ماہیت و ذاتیت خود اس بات کا حامل ہے کہ وہ اپنے اثر و فعل کے ساتھ مغائر ہو۔ پس وہ تمام فاعل جو کہ واجب الوجود نہیں ہیں، اپنے تعین و ماہیت ذاتی کی بدولت اپنے فعل و اثر سے جداگانہ ہیں، اور فی الحقیقت وہ ان اشیاء سے الگ ہیں جو ان میں تاثیر رکھتی ہیں۔ ہر چند ان فاعلوں کے مابین بھی مختلف مراتب ہیں جو ایک دوسرے کی نسبت نورانی تر ہیں اور ایک دوسرے سے کامل تر ہیں، لیکن شدت و ضعف کے ساتھ رابطہ میں اختلاف درجات رکھتے ہیں۔ مثلاً عالم ملک و طبیعت کے فاعل بخاطر این کے وہ بعد ہائے امکانی کے زیر حکومت ہیں اور جہات امکانی کے زیر غلبہ محکوم ہیں، اور ہیولہ اور ہیولانیات کی پابندیوں کے اسیر ہیں، اور مادہ و مادیات کی قید میں گرفتار ہیں، اور زمان و حرکت کی زنجیریں ان کے لیے گردنگیر ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے آثار کے وجود من حیث القوم ان سے کنارہ کش اور برکنار ہیں، اور ان آثار کی ہویت جہت مکان میں ان سے متفصل اور جدا ہے۔ پیج نمبر 133۔ اور برکناری و جدائی کا بالا ترین مرتبہ یہ ہے کہ ہر موجود دوسرے موجود سے از نظر وضع جداگانہ اور من حیث المکان علیحدہ ہے، اور یہ منزل و جدائی ملک و مادہ کے فاعل کے آثار سے ہے، چونکہ ان کے وجود ان کے عدم سے آمیختہ ہیں، اور یہ ساخت قدس خداوند بادشاہ علام سے دور ہیں، لیکن موجودات عقل و مقام تجرد و محل انس و موطن تفرد چونکہ یہ خولوں سے منزہ ہیں، کیونکہ یہ خوابوں سے منزہ اور عالم نور سے قریب تر ہیں، بلکہ اصل نور اور نور علی النور ہیں، اور ان کی جہات امکانی و جوب عہدی میں مندک ہیں، اور ان کے مابین ان کی ہم نشینوں کے جبران کا نقصان وجود سرمدی کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ظرف کو جس میں یہ وجود رکھتے ہیں عالم جبروت کہتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے نقصان کی تلافی اور امکان کا وجود برطرف ہوتا ہے۔ یہ موجودات عالم عقل ان وجوہ کی بنا پر مقدس تر و منزہ ہیں کہ اپنے متاثر سے اور اپنے اثر سے اس عالم کے اوضاع و جہات کے پست مادہ کو اٹھاتے ہیں۔ پہلے لوگوں سے صحیح طور پر نقل ہوا ہے کہ عالم عقلی سب کا سب اپنے کل میں تھا، ان کے مابین کوئی حجاب حائل نہ تھا، اور نہ بعض کی بعض کے ساتھ اور غیر کے ساتھ کوئی وضع تھی، باوجود یہ کہ امکان کا یا وہ داغ ان کے چہروں پر موجود تھا، فقر ذاتی کی ذلت کی گرد و غبار ان کی پیشانی پر لگی ہوئی تھی۔ پس جب عالم عقلی کا اپنے امکان ذاتی کے ساتھ یہ حال ہوا تو اب مبدأ وجود کے حق میں غور کر کے کیا دیکھتے ہو، حالانکہ وہ ہر تعین و کثرت اور جہت سے منزہ اور ماہیات و جہات غیریت سے مقدس ہے۔ پس حق تعالیٰ اشیاء کے ظہور سے ظاہر ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح کے اجسام انوار
حبا سے ظاہر ہوتے ہیں، اور نہ اس طرح جس طرح کوئی شے کسی دوسری شے کے لیے باطن ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کا ظہور ان اشیاء میں ہر صاحب ظہور سے زیادہ ظاہر ہے، اور اس کا باطن ہونا ہر پوشیدہ مستور شے کے بطون سے تمام تر ہے۔ پس وہ تعالیٰ بعین ظہور بطون اور بعین بطون ظہور ہے، جیسے کہ سیدنا و مولانا القائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے شیخ اکبر ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید رضوان اللہ علیہ کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی توقیع میں اللہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ خدا جو اپنے ظاہر ہونے میں پوشیدہ اور پوشیدہ و مکون ہونے میں ظاہر ہے، صدق ولی اللہ و شیخ محی الدین نے فتوحات نامی کتاب کی پہلی فصل میں ترمذی کے جوابات کے ضمن میں کہا ہے، لیکن وہ چیز جو ہمیں ذاتی معرفت سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ باطن ہونے کی حیثیت سے بھی ظاہر ہے اور ظاہر ہونے کی حیثیت سے باطن ہے، اور اول ہونے کی حیثیت سے آخر ہے اور آخر ہونے کی حیثیت سے اول ہے۔ خداوندہ ہم تیرے ادراک سے قاصر ہونے سے تیری پناہ لیتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد عربک میں پوری دوسرا پیراگراف ہے، اس کا اردو ترجمہ 136 پہ ہے، پیج نمبر 136، جس کی ہیڈنگ ہے مقام خلافت جامع حقائق الہیہ ہے، نور۔ اب چاہیے کہ ہم اصل مقصد کی طرف لوٹیں، چونکہ یہ رسالہ اس قسم کے مباحثہ کی تحقیق کے لیے نہیں ہے تاکہ ہم ان مطالب میں طویل سخن کریں، اور میرے برادران مجھے معذور قرار دیں کہ عنان قلم اپنے وسعت اختیار سے نکل گیا۔ اے عزیز، اگر تم اسرار اہل معرفت دریافت کرنے کے لیے اوج حقیقت کی طرف بلندی اختیار کرو تو میرے بیان کردہ مطالب کو غور سے سنو اور جان لو کہ یہ خلافت در ظہور ہے، کیونکہ خداوند جل جلالہ مجدہا نے چاہا کہ وہ اپنی ذات و کمالات ایک آئینہ تمام نما کے اندر مراتب کاملیہ جامعہ میں مشاہدہ کرے تو اپنے اسم اعظم عتم کے ساتھ تجلی کی، اور یہ اسم اعظم مقام احدیت جمع رکھتا ہے۔ پس اس تجلی سے سماوات ارواح اور اراضی سور کی چمک پیدا ہوئی، چنانچہ تمام مراتب وجودیہ اور حقائق سعودیہ و نزولیہ اس تجلی کے تعین سے ظاہر ہوئے جو اس اسم اعظم کی بدولت حاصل ہے۔ پس مقام خلافت وہ مقام ہے جس میں تمام حقائق الہیہ اور اسماء مکنونہ و مخزونہ جمع ہیں، کیونکہ پروردگار مہربان کی جانب سے کوئی تعین نہیں، لہٰذا کوئی حجاب وہاں موجود نہیں۔ پس اس کی ذات بذات خود اشیاء میں ظاہر ہوئی، اور اس کے اطلاق کی حد پر زمین و آسمان اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے، جو کہ حقیقت اطلاقیہ جامع کل حقائق ہے، اور عالم کثرت اور جنبیہ خلقیہ کی طرف سے عالمین میں تعینات مشہودہ و معلومہ ہے۔ پس تمہیں جو برائی پہنچے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ پس اگر کسی نے اپنے وجود متوسط کے استحلاق کی حقیقت کو شناخت کر لیا اور حضرت واجب کی ذات کے احاطۂ قوی کا ادراک کر لیا، اور یہ سمجھ گیا کہ ذات مقدس واجب اور مخلوق کے مابین کوئی نسبت نہیں، اور وہ ذات تمام تعینات سے منزہ ہے، پس ممکن ہے کہ ظہور ذاتی و تجلی آسمانی اور صفاتی کی نسبت کی شناخت بھی اس کو حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ تجلی اسما کے وسیلے سے اور ہیکل ہائے ممکنات سے ہے، اور اس وصف سے تجلی ذاتی ہے جو کسی بھی تعینات خلقیہ کی کثافت سے آلودہ نہیں، اور ذات مقدس اور ان عوامل میں سے کسی عالم میں سکونت پذیر مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں۔ پس دقت کرو اور ان دونوں مطلبوں میں غلط و ملت نہ کرو۔ یہاں پہ پیج نمبر 137 ختم ہوتا ہے، پیج نمبر 138 پہ عربک میں ہے، اور پیج نمبر 139 میں اس کی اردو ترجمہ ہے۔ اس کی ہیڈنگ یہ ہے تمام ظہور اس حقیقت غیبیہ کے لیے ہے، نور۔ جس طرح کے اعیان ثابتیہ کے لیے حضرت علمیہ میں کوئی وجود نہیں اور ثبوت کے لیے ان کے علاوہ کوئی کون نہیں،
اسی طرح ان کے حقائق بھی ظہور ذاتی و تجلی ایمانی و صفاتی سے حاجب نہیں ہیں۔ پس وہ تعالیٰ کسی حجاب کے بغیر جو اس کے اور اس کی مخلوق کے مابین ہو تمام آئینوں میں نمایاں ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہے۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے۔ پس وہ ساتھ ہونے والا اشارہ اس حقیقت غیبیہ کی طرف ہے جو حضرت اسماء و صفات میں پردہ نشین ہے، گویا کہ وہ یوں فرماتا ہے کہ وہ حقیقت غیبی جو تلبس باسماء و صفات سے بھی مقدس تر ہے، اکوان قانیہ سے ملتمس ہو، وہ اپنی حقیقت شریفہ کے ساتھ ظاہر بھی ہے، باطن بھی، اور اول بھی اور آخر بھی۔ بس ہر قسم کا ظہور اسی کے شایع نشان ہے، اور اشیاء میں سے کسی شے کے لیے کوئی ظہور نہیں، ہر قسم کا بطون اسی سے ہے، اور کسی چیز کے لیے کوئی بطون نہیں، بلکہ اصلاً کوئی حقیقت اپنا وجود نہیں رکھتی، جیسا کہ سیدنا و مولانا ابو عبداللہ الحسین روحی لہ الفدا نے دعائے عرفہ میں فرمایا کہ تیرے سوا کسی چیز کو کوئی ظہور حاصل ہے جو تیرے لیے نہ ہو کہ وہ تجھ کو ظاہر کرنے والا قرار پائے۔ تو غائب ہی کب ہوا تھا کہ تجھے ایسی دلیل کی حاجت ہو جو تجھ پر دلالت کرے؟ ہاں، ولی اللہ نے درست ارشاد فرمایا، اور جو آزاد لوگوں نے کہا ہے جہاں عالم سب خیال در خیال ہے، ان کا مقصود بھی یہی ہے، اور عارف شیرازی نے بھی اسی مناسبت سے کہا ہے۔ ایک دعویٰ کرنے والے صاحب عنایت نے پس پردہ سے راز کو دیکھنا چاہا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہو کر اس کے سینے پر لگا، کیونکہ وہ محرم راز نہ تھا اور نہ محرم کے لیے راز پر مطلع ہونا حرام ہے۔ بس چاہیے کہ ان حقائق کو بخوبی سمجھ لو تاکہ تمہیں اشتباہ و لغزش نہ ہو۔ یہاں پہ یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی جو وہ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ تھا۔ پیج نمبر 141 پہ عربی کی عبارت ہے، 142 پہ آ جاتے ہیں ہم۔ ہیڈنگ ہے مقام عبودیت کا لزوم، تحفظ اور آخرت میں ولی کامل کے تکوینی اختیارات۔ نور، جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے مطابق حفظ مقام عبودیت ادب ربوبی میں اس بات کا مقتضی ہے کہ بیشتر نظر تقدس و تنزیہ پر ہو، بلکہ سالک کے حال کے مناسب یہی ہے اور خطرات سے دور تر بھی ہے۔ بس جو شخص بھی طریق معرفت پر رواں یا قدم راسخ علمی کے ساتھ شہر حقیقت میں داخل ہو کے وہ تمام حالات میں منزہ اور تمام مقامات میں تسبیح و تقدیس کرنے والا ہو، اسی وجہ سے تقدیس و تنزیہ اولیاء حق علیہ السلام کی زبان میں زیادہ تر متداول رہی ہے، اور یہ ذوات مقدسہ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو قول کے ساتھ بلا اشارہ و تلویح تصریح کیا کرتے تھے، برخلاف تشبیہ و تکسیر کے جس کی تصریح کاملین اول وحی و تنزیل کے کلمات میں بہت کم آتی ہے، اہل وحی و تنزیل کے کلمات میں بہت کم آتی ہے، بلکہ جب بھی یہ اس تک پہنچتے تھے قول میں رموز و اشارات سے کام لیتے تھے یا بالکل ہی تصریح کو ترک کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں بعض اہل مکاشفہ و سلوک ارباب ریاضت کی طرف سے جو تشہیعات منقول ہوئے تھے وہ اب تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی سی دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میرے سامنے پورا پراپرلی کھل نہیں رہا ہے۔ جی، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پیج نمبر 142 پہ تھے، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ اسی وجہ سے تقدیس و تنزیہ اولیاء
حق علیہ السلام کی زبان میں زیادہ تر متعادل رہی ہے، اور یہ ذوات مقدسہ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو قول کے ساتھ ساتھ بلا اشارہ تلوی و تصریح کیا کرتے تھے، برخلاف تشبیہ و تکثیر کے، جس کی تصریح کاملین اہل وحی و تنزیل کے کلمات میں بہت کم آتی ہے، بلکہ جب بھی یہ اس تک پہنچتے تھے قول میں رموز و اشارات سے کام لیتے تھے یا بالکل ہی تصریح کو ترک کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں اہل مکاشفہ و سلوک ارباب ریاضت کی طرف سے جو شطحیات منقول ہوئے، یہ ان کے سلوک ناقص کی وجہ سے ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے باطن میں یا باطن الباطن میں عنایت کے کچھ حصے باقی تھے، جن کے سبب ان کے نفس میں فرعونیت کی تجلی نمایاں تھی، لیکن جو لوگ راہرو ان جادۂ شریعت ہیں اور راہروان جادۂ شریعت ہیں، اور عنایت کو کلی طور پر انہوں نے دور پھینک دیا اور بندگی نفس میں ان پر کچھ باقی نہیں، ان کے نفوس پاک ہو گئے، اسی لیے وہ اظہار قدرت و سلطنت و فرعونیت کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ پیج نمبر 143۔ پس وہ توحید و تقدیس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور تکثیر کے جلیل ترین مقامات پر حاوی تھے، اور تکثیر ان کے لیے توحید سے حجاب نہ بن سکی اور نہ توحید تکثیر سے، چونکہ ان میں قوت سلوک تھی، ان کے نفوس پاکیزہ تھے، اور وہ اس ربوبیت کا اظہار نہ کرتے تھے جو کہ رب مطلق کے شایان شان ہے، حالانکہ عالم امکان کا حویلہ ولی اللہ کے دست مبارک میں مسخر ہے، اور وہ اس کو جس طرح چاہے زیر و زبر و تہ و بالا کر سکتا ہے، اور ان کے لیے اس عالم میں ہی اللہ تعالیٰ عزیز کی طرف سے وہ تحریری پیغام آیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ پیغام اہل بہشت کو بہشت میں ملے گا، جس میں اللہ اہل بہشت سے مخاطب ہوگا، خدائے حی و قیوم کی جانب سے ان حی و قیوم لوگوں کے نام جن کو موت نہ آئے گی، اما بعد جب میں کسی شے کو کن کہتا ہوں تو وہ پیدا ہو جاتی ہے، جب میں نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے کہ تم کسی شے کو کن کہہ دو وہ پیدا ہو جائے گی۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، اہل بہشت میں سے ہر شخص اس منزلت پر فائز ہوگا کہ جب وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہے گا تو اس کو کن کہہ دے گا اور وہ فوراً پیدا ہو جائے گی۔ پیج نمبر 144۔ قدرت معجزہ نمائی ریشہ ربوبیت ہے۔ قدرت معجزہ نمائی ریشہ ربوبیت ہے۔ نور، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اور رسول اور اولیاء راشدین صلوات اللہ علیہم اجمعین معجزات و کرامات کے اظہار سے خودداری فرماتے تھے، کیونکہ معجزات کا اظہار ربوبیت کا ریشہ اور عوالم عالیہ و سافلہ میں قدرت و سلطنت و ولایت کا اظہار ہے۔ یہی ذوات مقدسہ صرف چند ایسے مقامات پر ان کا اظہار کرتے تھے جہاں مصلحت کا تقاضا ہوا کرتا تھا۔ پیج نمبر 145 پہ آ گئے اب ہم۔ اس کے باوجود بھی اعجاز نمائی کے وقت پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور رب الارباب کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اس کے حضور میں اپنی عاجزی اور انکساری مسکنت و بندگی و ترک عنایت کا اظہار کرتے تھے، اور اس کا انجام باری تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے، اور خالق ہی سے استدعا کرتے تھے جو کہ منشاء علت قدرت ہے، حالانکہ ان ذوات مقدسہ کے دست ہائے مبارک پر ظاہر ہونے والی قدرت ربوبیت حق جل جلالہ ہے۔ ان کے
دستہائے مبارک پر ظاہر ہونے والی قدرت ربوبیت حق کے جل جلالہ ہے، مگر وہ عین حال میں اپنے ہاتھوں سے اس کے اظہار سے بھی کتراتے تھے، حالانکہ اصحاب طلسمات و نیرنگ اور ارباب سحر و شعبدہ و ریاضات جن کا ریشہ کار عالم میں جن و شیاطین کفار سے پیوستہ ہے، جو کہ ملکوت سفلی ہے، جو عالم ملک کے لیے سایہ ظلمانی ہے، اور یہ اس نورانی سایہ کے بالمقابل ہے جو کہ ملکوت علیہ و عالم ملائکہ ہے، تم ان حضرات کو دیکھو گے کہ یہ اپنی سلطنت کے اظہار میں اور اپنی قدرت تصرف کو نمایاں کرنے میں پیش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عنایت سے عشق ہے اور نفوس کی حیثیت سے والہانہ شوق ہے۔ یہ اپنے نفس کے بتوں کو پوجنے والے ہیں اور جہت و طاغوت کے تابع اور رب العالمین سے غافل ہیں، اور جہنم کفار کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پیج نمبر 146۔ نشاط غیبیہ میں قدر کا راز نور۔ جب تم معرفت کی اس بلند چوٹی پر چڑھ جاؤ گے اور تمہاری روح کو اس اوج حقیقت نوریہ کی معراج حاصل ہو جائے گی، اور ظہور ذاتی کے متعلق جو حقیقت ہم نے بیان کی ہے تم اس کی شناخت کر لو گے، تو تمہارے لیے حقائق کا سمجھنا ممکن ہو جائے گا اور تم پر بعض رموز و حقائق کے ابواب کھل جائیں گے۔ منجملہ ان حکمائے ماسلف و فلاسفہ سابقین کے اس قول کی اصلی وجہ تم پر منکشف ہوگی کہ باری تعالیٰ جلت عظمتہ کلی طریقے پر جزیات کا علم رکھتا ہے، چونکہ وہ جنبہ جو ہر حقیقت سے والاتر و بالاتر ہے، وہ حد اطلاق و فعالیت و کلیت محض ہے، اور یہ تشخیصات جو دیکھے جاتے ہیں اور تعینات جو معلوم ہیں، یہ سب کے سب جنبہ سافل خلقی سے تعلق رکھتے ہیں اور عالم فرق سے متعلق ہیں، نہ عالم جمع سے۔ ان میں سے نشاط غیبیہ میں قدر کا راز وہ راز ہے جس نے عقول کو متحیر کر دیا، اور اس کے بارے میں فلاسفہ کے آراء و افکار بھی پریشان ہو گئے، لیکن قدر علمی کے متعلق تم پہلے جان چکے ہو کہ وہ عیان کی طرف بازگشت رکھتی ہے، اور ان میں فرفوریوس کا قول ہے، اور ان میں سے فرفوریوس کا قول ہے جو کہ عظیم ترین حکماء میں سے ہے، کہ اس نے باری تعالیٰ کے علم کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کے عالم کا منات معلومات کے ساتھ متحد ہے، اور یہ جملہ ان میں سے شیخ مقتول کے نظریے کے صحیح ہونے کی وجہ ہے، اور اسلام کے اشراقی فلسفے کا وہ تقدم ہے جو انہوں نے علم باری تعالیٰ کے متعلق قرار دیا ہے، اور ان کے مشرب کے مطابق اس کا علم تمام اشیاء پر مقدم ہے، اگرچہ ایک توجیہ کے لحاظ سے اس کا علم فعلی عین اشیاء ہے، اور دوسرے اسرار بھی ہیں جن کا تذکرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ان کی تحقیق میں غور و خوض کی دسترس ہے۔ پیج نمبر 148۔ نشاط غیبی میں حقیقت نبوت نور۔ اس بلند مقام میں نبوت اس بات سے عبارت ہے کہ نبی حقائق الہیہ و اسماء و صفات ربوبیہ کو نشاط غیبیہ میں اس کے مطابق ظاہر کرے کہ جو کہ نشاط علمیہ میں حقیقت غیبیہ کے متعلق معلوم ہے، اور اسی مقام کی بدولت اس نے صاحب حق کو اس کا حق دیا اور صاحبان استعداد کو کمال تک پہنچایا، اور قابلیت رکھنے والوں کو ان کے لائق اور متوقع کمالات تک پہنچایا، چونکہ مقام رحمانیت ہی بسط وجود کا مقام ہے، اور مقام رحمیت بسط کمال وجود کا مقام ہے، اور اسی کے سبب مقام احدیت رحمانیت و رحیمیت کا جامع ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی وجہ سے رحمان اور رحیم کو اسم اللہ کے تابع قرار دیا گیا ہے، اور شیخ عربی نے اپنی فتوحات میں کہا ہے کہ تمام جہان عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے،
کے وسیلے سے وجود میں آیا، اور یہ عالم غیب و شہادت کے باشندگان پر رسول ہے، اور یہ ساکنان ملک و ملکوت پر مقام جمع کے متعلق حق کے ساتھ سخن گو ہے۔ پیج نمبر 150۔ موجودات پر عرض ولایت کا مطلب۔ نور۔ سب سے پہلے رسول غیبی اور ولی حقیقی پر ساکنین عالم جبروت ایمان لائے، یعنی انوار کا قاہرہ و اقلام عالیہ الہیہ، اور یہی سب سے پہلے بست فیض اور متزلل کا ظہور ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور یا میری روح کو خلق فرمایا، اس کے بعد ترتیب نزولی کے مطابق بلند سے پست کی جانب اور فراز سے نشیب کی طرف تمام مخلوقات ایمان لائیں، حتیٰ کہ یہ معاملہ عالم مادہ و مادیات اور ساکنان اراضی سافلات کی جانب بلا انکار و سرتابی پہنچا، اور یہ حضرت کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا، آدم سے لے کر پست تر مخلوق تک سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور تمام موجودات پر معصوم کی ولایت پیش کرنے کا بھی ایک معنی یہی ہے۔ اور جہاں یہ وارد ہوا ہے کہ بعض موجودات نے ولایت کو قبول نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد موجود نہ تھی، نہ یہ کہ انہوں نے مطلقاً قبول نہ کیا، حتیٰ کہ مقام وجود میں بھی نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کمال وجود کے مقام میں ولایت کو قبول نہیں کیا، اور عبارت دیگر یعنی انہوں نے مقام رحمانیت میں تو قبول کیا مگر مقام رحمیت میں قبول نہیں کیا، وگرنہ ہر وجود نے اپنے وجود کی وسعت و قابلیت کی مقدار پر باطنی ولایت و خلافت کو قبول کیا، اور یہی باطنی خلافت و ولایت تمام آسمانوں اور زمینوں کے گوشوں میں نافذ ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں پر ہم آج کی ریڈنگ، آج کا مطالعے کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پیج نمبر 151 یہاں پر اس کا جتنا بھی اردو کا کانٹینٹ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک اور نور کا اس سلسلہ شروع ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اب جب مطالعہ شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو پیج نمبر 152 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔